کہ بزرگوں کے مزار پر عرس میں یا اس کے علاوہ عورتیں جاتی ہیں ناپاکی کی حالت میں، بھلائی کی طلب میں، حاجت برآری کے لیے، اور وہاں ٹھہرتی ہیں، اور ان کے لیے ٹھہرنے کے لیے وہی قبرستان ہے۔ آیا یہ شرعی طور پر جائز ہے یا نہیں؟ اور دوسری سوال کی شکل یہ ہے کہ بزرگوں کے مزار سے جو چراغ کی روشنی غیبی ہوتی ہے یہ کیسی ہے، اور اس سے اس صاحب مزار کی بزرگی ثابت ہوتی ہے یا نہیں؟ یعنی دو سوال کیے گئے کہ عورتوں کا مزار پر جانا یا ویسے قبرستان کے اندر جانے کا جو شرعی حکم ہے وہ کیا ہے، اور بزرگوں کے مزار پر بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ غیبی طور پر چراغ جل رہے ہوتے ہیں، غیبی طور پر روشنی آ رہی ہوتی ہے، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ آیا اس چیز سے بزرگوں کی بزرگی اور ان کی ولایت ثابت ہوتی ہے یا نہیں؟ تو اس بارے میں آپ علیہ الرحمہ نے جواب ارشاد فرمایا کہ عورتوں کو مقابر اولیاء، مزارات عوام دونوں پر جانے کی ممانعت ہے۔ اولیاء کرام کا مزارات سے تصرف کرنا بے شک حق ہے، اور وہ بیہودہ دلیل محض باطل ہے کہ آپ علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں کہ سب سے پہلے جو بات ہے عورتوں کی، تو عورتوں کو مزار پر جانے کا شرعی حکم نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس بارے میں فرامین موجود ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا کہ عورتیں مزارات پر یا عورتیں قبرستان کے اندر جائیں، بلکہ یہاں تک آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان اقدس ہے کہ جو عورتیں قبرستان میں جائیں گی وہ لعنتی عورتیں ہیں، اور یہاں تک فرمایا کہ ان پر انہیں کوئی اجر ملنے والا نہیں ہے بلکہ الٹا گناہ ملنے والا ہے۔ اور اس کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ بے پردگی کی وجہ سے منع ہے کہ عورت قبرستان میں نہیں جا سکتی، اس لیے تقریباً متقدمین علماء سے تمام علماء نے بھی اس سے منع فرمایا ہے، اور احادیث مبارکہ بھی اس پر شاہد ہیں۔ لیکن موجودہ زمانے کے اندر بعض علماء کرام نے صرف اس وجہ سے اجازت دی کہ عورت قبرستان میں جا سکتی ہے کیونکہ قبرستان عبرت کی جگہ ہے، لیکن شرط یہ لگائی کہ قبرستان جائے تو باپرد صورت میں جائے، بغیر پردے کے نہ جائے، اس لیے کہ جب عورت بازار سے نہیں رک رہی، بازار کی جب زینت بنی ہوئی ہے اور شادی بیاہ کی زینت بنی ہوئی ہے، دیگر تقریبات کی جب زینت عورت بنی ہوئی ہے، تو عورت کو قبرستان سے روکنا یا کسی پھر دینی محفل سے روکنا تو یہ عورت کو زبردستی جہنم میں دھکیلنے والی بات ہے، کیونکہ معاشرہ اس وقت ایسا ہو چکا ہے کہ ہر طرف عورت کا جانا جائز شمار کیا جاتا ہے۔ اب یہ سوال بھی کوئی نہیں کرتا کہ عورت بازار جائے یا نہ جائے، عورت بے پردہ ہو کر کسی شادی یا دیگر کوئی تقریب کے اندر جائے یا نہ جائے، یہ سوال پوچھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ ہاں یہ پوچھنے کے لیے تیار ہیں کہ عورت مزار پر جائے یا نہ جائے، عورت قبرستان جائے یا نہ جائے۔ قبرستان جانا حالانکہ اچھی جگہ ہے، اچھا مقام ہے، وہاں پر جا کر عبرت ہی ہوگی، وہاں پر جا کر کچھ پڑھیں گے اور کچھ ایصال ثواب ہی کریں گے، تو یہ سارا کام جو ہے نیک ہے، صرف بے پردگی کی وجہ سے منع کیا گیا عورت کو۔ لیکن بازار دیگر تقریبات کے اندر عورت کھلے عام جا رہی ہے تو وہاں منع کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، تو حکم یہ ہے کہ ان تمام چیزوں سے منع کیا جائے عورت کو۔ اگر عورت مانتی ہے، اگر کوئی جانا پڑے تو کوئی مرد یا محرم ساتھ میں جائے کسی وجہ سے، تو یہ پھر اس کا جواز ہے، اس کے علاوہ اس کا جواز نہیں ہے کہ بے پرد عورت بازار جائے یا شادی میں کی یا کسی اور تقریب کے اندر جائے یا قبرستان میں جائے بغیر پردے کے، تو شرعی طور پر یہ ناجائز ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور دوسرا جو سوال کیا گیا کہ اگر بزرگوں کے مزار پر کوئی چراغ وغیرہ غیبی طور پر جلتا ہے تو یہ آیا دلیل ہے ان کی ولایت کی، بزرگی کی؟ تو فرمایا کہ اگر من جانب اللہ ہے تو ضرور بزرگی ثابت ہوتی ہے، اور اگر بزرگی ثابت ہے تو من جانب اللہ ہے، ورنہ امر محتمل ہے۔ یعنی فرمایا کہ اگر دیکھ لیں کہ وہ بزرگ ایسے تھے کہ جو باشرہ تھے اور ان کی بزرگی، ان کی ولایت ثابت تھی، یعنی اللہ رسول کی پاسداری کرنے والے تھے، دین متین پر چلنے والے تھے، تو ان کی بزرگی ثابت ہے، بزرگی ثابت ہے، تو اگر ان کے مزار پر غیبی روشنی آتی ہے تو سمجھ لیں کہ یہ من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔
اور یہ ٹھیک ہے اور یہ ان کے بزرگ ہونے کی دلیل ہے۔ فرمایا کہ اگر من جانب اللہ نہیں ہے، یعنی ان کی بزرگی ثابت نہیں ہے، جن کی ہم نے مزار بنا لی، وہ کبھی نماز نہیں پڑھتے تھے، روزے نہیں رکھتے تھے، چہرے پر داڑھی نہیں تھی اور اللہ رسول کی شرعی حدود کی خلاف ورزیاں کرتے تھے، تو ان کی ولایت ثابت نہیں ہے شرعی طور پر۔ اور اگر ان کے مزار پر کوئی غیبی چراغ جل رہا ہے یا ایسی کوئی اور جسے ہم کرامت سمجھتے ہیں ایسی چیز ظاہر ہو رہی ہے، تو فرمایا یہ امر محتمل ہے، اور فرمایا کہ شیطان بھی بہت کرشمے دکھاتا ہے۔ ہم نے تو یہی سمجھ لیا ہے کہ اگر کوئی ایسا کام ہو گیا تو یہ بزرگوں کی کرامت ہی ہے، لیکن شیطان کا بھی اس کے اندر بسا اوقات اثر ہوتا ہے، جیسا کہ یہاں پر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ازواج مطہرات میں سے ایک آپ کی بیوی تھی، آپ کی بیوی کہ جب اندھیرے میں جاتی ایک شمع روشن ہو جاتی، یعنی حضرت حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیوی تھی کہ جیسے ہی اندھیرے میں جاتی تو خود بخود ایک روشنی ہو جاتی تھی۔ تو ایک دن حضرت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چیز ملاحظہ فرمائی اور فرمایا کہ اسے بلکہ بجھا دیا اور فرمایا کہ یہ شیطان کی جانب سے ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روشنی کو ختم کر دیا، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور فرمایا کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، اور پھر ایک ربانی نور ان کے ساتھ فرما دیا۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کی طرف سے ایک نور انہیں عطا فرمایا، تو جہاں بھی جاتی اندھیرے میں روشنی ہوتی، یعنی روشنی پہلے بھی تھی بعد میں تھی، لیکن حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں اپنی بیوی کو کہ یہ جو تمہارے ساتھ اندھیرے میں روشنی آتی ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اسے ختم کر دیا، اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے انہیں ایک نور عطا فرما دیا۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہر جگہ ہاں اگر کسی کی بزرگی ثابت کرنی ہے تو اس میں دلیل جو شرعی ہے وہ کرامت نہیں ہے کہ اس میں شیطان کا بھی اثر ہو سکتا ہے، ہاں وہ یہ ہے کہ اسے دیکھیں کہ اللہ رسول کا فرما بردار ہے یا نہیں، شریعت کا پاسدار ہے یا نہیں۔ اگر بندہ مومن شریعت کا پاسدار ہے تو وہ اللہ کا ولی ہے، اللہ رسول کی مانتا ہے تو اللہ کا ولی ہے۔ اگر شریعت کا پاسدار نہیں ہے، شریعت کی حدودات کو پھلانگ دیتا ہے، شریعت پر عمل پیرا نہیں ہوتا، تو سمجھ لیں کہ وہ اللہ کا ولی نہیں ہے اور اس کی ولایت ثابت نہیں ہے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے یہ چیزیں ثابت فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔